حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی تو جو لوگ جمع ہوئے 40 یا اس سے ایک کم یا زیادہ تھیں، جن میں ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ ابو لہب بھی شامل تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وہ برتن لیا جس میں کھانا تھا اور اسے لے کر حاضرین میں تقسیم کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ اسی کھانے میں سے سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اب انہیں دودھ بھی دو۔ چنانچہ میں نے ان سب کو دودھ دیا اور ان سب نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بخدا میں نے اتنے تھوڑے سے کھانے سے اتنے لوگوں کو سیر ہو کر کھاتے پیتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ لوگ کھا پی چکے تو ابو لہب بولا، لوگوں تم نے دیکھا کہ اس شخص نے تم پر کیسا جادو کیا اور جادو کا تماشا تمہیں دکھایا۔ وہ خود بھی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن اور پھر تیسرے دن بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسی ہی دعوت کرنے کا حکم دیا اور وہی عمل دہرایا۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو جادو بتا کر لوگوں کو بہکاتا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہ سننے اور لوگوں کو چلے جانے کے لیے کہتا رہا۔ آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، میں نہیں جانتا کہ قوم عرب کا کوئی جوان اپنی قوم میں سے اس چیز سے بہتر کوئی چیز لایا ہو جو میں تمہارے لیے لایا ہوں، کیونکہ میں دنیا اور آخرت دونوں کے واسطے احکام لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب ہی یوں تو میرے قریبی عزیز ہو، لیکن تم میں سے کون شخص میرا بھائی بن کر اشاعت اسلام میں میری مدد کرے گا؟ یہ سن کر سب لوگ خاموش رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ غالباً اس لیے چپ رہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی مالی امداد کے طالب تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عباس کی عمر اور اپنی نو عمری کی وجہ سے خاموش رہا، لیکن جب آپ نے وہی سوال پھر دہرایا اور سب لوگوں کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی خاموش، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے میری طرف دیکھ کر فرمایا، تم؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت کم تھی، لیکن جسمانی لحاظ سے میں کافی تندرست تھا۔ میری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ جب آخری روز کی دعوت بھی ختم ہو گئی تو بھی ابو لہب کی مخالفت جاری رہی۔ وہ لوگوں سے یہی کہتا رہا، لوگوں تم اس کھانے اور دودھ کی ذرا سی مقدار سے سیر ہو کر کھانے پینے سے اندازہ لگا لو کہ یہ شخص کتنا بڑا نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ یہی روایت حافظ بہقی نے عبد الرحمن بن ابی زناد کے حوالے سے اسی طرح پیش کی ہے۔ بہقی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے ابو طاہر فقیہ مختلف حوالوں کے بعد ربیہ دہلی کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی مجاز میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قدم قدم چلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ رابعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص کو دیکھا، وہ کہتا جا رہا تھا، لوگوں یہ شخص کہیں تمہیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھیر نہ دے، تم اس کی بات مت سنو۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ ابو لہب ہے۔ حافظ بہقی اسی روایت کو اشد بن سلیم کے حوالے سے یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے بازار ذی مجاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس شخص نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک اور شخص چلا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا ہوا یہ کہتا جاتا تھا،
لوگوں، یہ شخص کہیں تمہیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھیر نہ دے کہ تم لات و عزیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ ابو لہب کی ان حرکتوں کے برعکس ابو طالب میں فطری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی شفقت تھی۔ یونس بن بکیر طلحہ بن یحییٰ اور عبداللہ بن موسیٰ بن طلحہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضرت عقیل بن طالب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک دن قریش کے کچھ لوگ ان کے والد ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں اور ہماری عبادت گاہوں کو برا بھلا کہتا ہے اور انہیں برباد کر دینے کی فکر میں ہے، حالانکہ وہ ہم ہی میں سے ہے، پھر وہ ہمارا بدخواہ کیوں ہے؟ ان سے یہ سن کر ابو طالب نے عقیل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں اور جو بات یہ لوگ کہتے ہیں وہ انہیں بتا دیں۔ عقیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹے مکان میں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر تشریف لائے۔ باہر سخت دھوپ پڑ رہی تھی اور بڑی گرمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان لوگوں نے کہا، کیا یہی تمہارے چچا کا بیٹا ہے جو ہمارے بتوں اور ہمارے عبادت خانوں کو برا بھلا کہتا ہے؟ ہاں میں جواب سن کر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بلند آواز سے فرمایا، لوگوں کیا تم اس سورج کو دیکھ رہے ہو؟ وہ لوگ بولے ہاں۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سے کہوں کہ وہ اپنے شعلوں سے تمہیں جلا کر خاک کر دے؟ لیکن میں ایسا نہیں چاہتا، حالانکہ میرے لیے یہ بالکل ممکن ہے۔ جب ان لوگوں نے ابو طالب سے یہ بات کہی تو وہ بولے، میرا بھتیجا جھوٹ نہیں کہتا۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ السلام علیکم، میرا نام شمع انصاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرا چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہر شخص پر ظلم کی انتہا کر دی ہے تو انہوں نے ان سب کو ایک بار پھر جمع کیا۔ ان میں مسلمان بھی تھے اور کفار قریش بھی، لیکن ابو لہب نہیں آیا۔ ابو طالب نے قریش کی روایت کے مطابق اشعار کی صورت میں قریش کی سخاوت اور مہمان نوازی کا حوالہ دیتے ہوئے ان سے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز رہنے کو کہا۔ ان کی تقریر ایسی اثردار تھی کہ قریش کی اکثریت ان کی تقریر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہی، سوا ان کے جو ازلی ظالم و جابر تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہاں عراق اور شام کی طرح کی نہریں بہا کر اور باغات اگا کر دکھائیے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے زمین پر یہ کرشمے دکھانے نہیں بھیجا بلکہ تمہیں بتوں کی پرستش چھوڑنے، صرف اللہ کی عبادت کرنے، بدی سے باز آنے، نیکی اختیار کرنے اور نہ ماننے کی صورت میں اس کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے قرآن پاک میں یہ آیات اتری۔ ترجمہ: اور یہ لوگ اللہ کی قسم بڑے زور سے کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ اگر نشانیاں آ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ الانعام آیت 109۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں پر تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ یونس آیت 96۔ ترجمہ: چاہے ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، جب تک وہ دردناک عذاب کو سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ سورہ یونس آیت 97۔
ترجمہ: اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس چیز نے کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی ان کو سمجھانے کے لیے، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور نشانیاں ہم صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 59۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن قریش کے معزز لوگ بعد مغرب خانہ کعبہ کے پیچھے جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ وہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور آپ کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکیں۔ چنانچہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک سارے عرب میں کوئی شخص اپنی قوم کے پاس ایسا دین نہیں لے کر آیا جیسا آپ اپنی قوم کے پاس لائے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے آبا و اجداد کے اعمال کو برا کہتے ہیں، ان کے مذہب کو اور رسم و رواج کو برا کہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ ہمارے معبودوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور اس طرح قوم میں تفرقہ اندازی کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو ان دل آزار باتوں سے روکیں۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کو اپنا حاکم اور سردار تسلیم کر کے آپ کے قدموں میں زر و جواہرات کے ڈھیر لگا دیں گے، اور آپ کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ لیکن اگر آپ ہماری یہ درخواست منظور کرنے پر تیار نہیں ہیں تو پھر یہ ثابت کیجیے کہ آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ پہلے آپ ان پہاڑوں کو جو اہل مکہ کے سروں پر چڑھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پیچھے ہٹا کر دکھائیے۔ جاری ہے۔